ہوش دے ناخن لو کوئی جذباتی گلا کوئی نہیں یہ حقیقت ہے قبر دے پچھن کوئی نہیں آندا تے قبر دے وچ کنے آنا ہی آج انہاں نال وفا کر کے نہ قبر وچ آنا ہی جے کوئی گل کرے نہ یارا دنیا داری دیکھنی پڑتی ہے فلاں کے ساتھ فلاں لیڈر کے ساتھ چلتے ہیں انہوں کہا یار فلاں لیڈر میری قبر وچ آئے گا اور کہے گا جانے نہیں جی پھر کیا میدان حشر وچ کام آئے گا جانے نہیں جی حوض کوثر تے جام پلائے گا جانے نہیں جی اور جی پل صراط تے کام آئے گا جانے نہیں جی جنت لے کے جائے گا جانے نہیں جی ہٹ کمی نہیں میں اس محبوب نال پیار کیوں نہ کر رہا جنہیں ہر جگہ تے میرے کم آنا ہے جنہیں ہر جگہ تے میرے کم آنا ہے اس نال پیار کیوں نہ کر تو حضور نال وفا کرو آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اب بابا جی تے ساری زندگی اے آج مولوی جڑے گلہ نہیں نہ کرتے دین حقیقی بیان نہیں کرتے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ حالات خراب ہیں تو چونکہ باہر جو پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں جو میں نے کوئی بات کی تو پھر جو ہے مجھے تو ہتھکڑی لگ جائے گی تو میں تو پھر حضرت صاحب ہوں میں تو میاں والی سے جہاں جو ہے نا علامہ فہامہ بن کے جو ہے وہ خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں تو مجھے جہاں پہ ہتھکڑی لگ گئی تو میرا کیا بنے گا جی جڑے اس واسطے گل نہیں نہ کر دے حضور نے بنی اسرائیل دو علماء تے ذکر کیتا تو ٹیک لا کے اپنی امت دی گل آئی نا علماء دی تو حضور اٹھ کے بیٹھ گیا حضور نے فرمایا نا میں اپنے امت دے علماء دی 3 ڈیوٹیاں لا رہے ہیں 3 ڈیوٹیاں اور انہوں نے صرف یہ نہیں بھی کر لین تو ٹھیک ہے نہ کرن چلو خیر ہے گزارا کرنا پہندا نا حضور نے فرمایا 2 تاکیداں لا کے والا تامرنا بالمعروف والا تنہون عن المنکر والا تاخذن علی جد الظالم یہ حضور نے خود ڈیوٹیاں لائیں 2 تاکیداں 3 ڈیوٹیاں تے 3 ڈیوٹیاں دو تے 2 تاکیداں لائیں لام تاکید بانون تاکید سکیدہ لام بھی تاکید دا نون بھی ہاں جی تاکید لا کے حضور نے فرمایا کہ ضرور بے ضرور میری امت دے علماء نے اچھائی دا حکم دینا ہے کہ ضرور بے ضرور میری امت دے علماء نے برائی تو روکنا ہے تے تیجی جیری ڈیوٹی ہے نا یہ تو چلو پھر بھی مولوی تھوڑا بہت کر لیندے او جی اچھے کام کرو نماز پڑھو روزے رکھو حج کرو زکاتاں دیو اچھائی دا حکم دیو برائی تو منع کرو برائی تو روکو جھوٹ نہ بولو اے نہ کرو غیبت نہ کرو فلاں نہ کرو اے تے مولوی چلو کر لیندے لیکن جڑی تیسری تے حقیقی ڈیوٹی ہے نا او سانو قبلہ امیر المجاہدین نے دسی ہے واہ جو خوب اور صرف زبانی کلامی دسی بھی نہیں بلکہ اس تے عمل کر کے دکھایا بھی ہے تیسری ڈیوٹی کیا ہے والا تاخذن علی جد ظالم اور ظالم دا ہاتھ ضرور بے ضرور نپنا ہے کوئی ظالم آ جائے حضور دے دین تے ڈاکے مارے ختم نبوت تے ڈاکے مارے حضور دی گستاخہ و آسیہ ملونہ اس چوڑی عورت نو خود چوڑا بان کے رہا کر دے وے ایو جے کوئی ظالم آ جائے میرے علماء جنہاں واسطے حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء جڑے نو انبیاء دے وارث ہیں حضور نے فرمایا جڑا علماء نو 6 مہینہ جیلاں وچ رکھے کوئی ایو جا ظالم آ جائے جڑا مسیطہ تو سپیکر اتار لوے کوئی ایو جا ظالم آ جائے کہ فرانس حضور دی گستاخی کرے جڑے انہاں دے خلاف احتجاج کرن کہتے ہیں جی ہم اس مذہبی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور ڈب کے نہیں مرے واہ جی ڈرو خدا سے ہوش کرو جو مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو جڑا حضور دے بارے گل کرے پھر ظالم ایو جا ظالم آ جائے جڑا حضور دے بارے بکواس کرنا لنو چھوڑے تے حضور دے غلامہ نو جیلہ ہی سوٹ دے وے تے جنہ حضور واسے تن من دھن قربان کیتا کوئی حضور دے صحابہ نو بھوکے اور کمینہ کائنات دا جڑا صدیق اکبر نو بھوکے حاجی صدیق اکبر نو کوئی بھوکے جڑا ہجرت کی تھی رسول اللہ دے نال چلدے کدی حضور دے آگے آ جان کدی حضور دے پیچھے آ جان کدی سجے ہاتھ آ جان کدی کھبے ہاتھ آ جان تو حضور نے فرمایا صدیق ایک ہی کرنا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے دل جدو خیال آندا ہے کہ کافر اگوں نہ حملہ کر دیں تو میں آگے آ جانا جدو خیال آندا ہے کافر پچھوں نہ حملہ کر دیں میں پیچھے آ جانا جدو خیال آندا ہے سجے پاسوں نہ حملہ کر دیں کھبے پاسوں نہ حملہ کر دیں جدو میں نے خیال آندا ہے نا کہ میں ہر طرف آ جانا کہ یارا جیڑا بھی حملہ ہوئے تیر مینوں لگ جائے حملہ میرے پہ ہو جائے رسول اللہ وال کوئی چیز نہیں جڑی ہاں جی جنہ رسول اللہ دے سامنے کھڑ کے گردنہ کٹائیاں جڑا آج انہوں دے خلاف بھوکے
سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی یوسف ذل الخلق بعد الرسل، ثانی جسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی فاروق اعظم نو بھوکے ہاں جی جڑے حضور دے واسطے مسجد نبی دے دروازے ہوتے کھڑے، مسجد نبی شریف دے دروازے تے کھڑے سن۔ ایک بندہ آیا حتیم پاک دے اندر کافرہ نال معاہدہ کر کے آیا کہ آج میں مسلمان دے نبی نو نقصان دے دیاں گا۔ جدو مسجد نبی دے سامنے آیا نا، سواری تو اترا، مسجد نبی دے اندر حضور جلوہ گر، حضور تشریف فرما، صحابہ جلوہ گر، حضرت فاروق اعظم مسجد نبی دے دروازے ہوتے کھڑے۔ جدو کافر آئے نا تلوار لے کے، حضرت فاروق اعظم نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا دونکم القلب، اوہ اس کتے نو نپو۔ ایک اولن ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جیڑا کمینہ کائنات آج انہاں دے خلاف بھونکے۔ سماج اقبال کہندہ ہے سماج فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خد حاجت روئے زیبارہ۔ اقبال کہندہ ہے صحابہ نے پھٹے ہوئے پگڑیاں نال تے پھٹے ہوئے کپڑا نال عمارت کی تھی تے بادشاہی کی تھی تے پورا کفر رنجن ہوندہ سی، اوہ کتھو آئے ہوئے شیر محمد عربی دے، پورا کفر کہندہ سی اوئے حضور دے غلام آئے کیڑے پاس ہو، جنہ حضور دے واسطے یارہ جانا دیتیاں، جیڑا کمینہ آج انہاں دے خلاف بھاگتے۔ ایک ڈیوٹی حضور نے لائی کہ کوئی میرے خلاف بکواس کرے یا کوئی میرے صحابہ نو بھونکے، کوئی میری آل بیت نو بھونکے، کہ کوئی ایو جا بھونکنا اللہ ظالم آ جائے، پھر تسی میری امت علماء نے کی کرنا ہے؟ کہنا جی دیکھیں نا جی حالات خراب ہے، پولیس کھڑی ہتھکڑی لگ جائے گی، وہ حالات خراب ہے، اور جی میں باہر نکلے تو پرچہ ہو جائے گا، اور جی حالات خراب ہے، اور جی میرا کی بڑھے گا۔ نا حضور نے ڈیوٹی لائی، جدو ایو جا کوئی ظالم آ جائے، جابر آ جائے، ایو جا کوئی کمینہ آ جائے جڑا اس طرح دے بکواس کرے، پھر حضور نے اپنی امت علماء دی ڈیوٹی لائی وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ جَدِ الظَّالِمِ، وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ جَدِ الظَّالِمِ، کہ ظالم دا ہاتھ ضرور بے ضرور نپنا ہے، ہاتھ ضرور بے ضرور نپنا ہے۔ اور انہوں نے کہنا اوے اور تو کدھر جا رہا؟ میرے نبی کی شریعت تجھے کہتی ہے ادھر آ، ادھر آ۔ اس واسطے حضور کی شان میں ہاتھ سارے چاہو بھئی، سارے اینج پورا ہاتھ ہوتے کرو، کلمہ نہیں پڑھے صحابہ نو نہیں مندے، سارے دو میں ہاتھ اینج کر کے سارے جیڑا حضور دے خلاف بکواس کرے، جیڑا حضور دی آل بیت پہ بھونکے، جیڑا حضور دے صحابہ نو بھونکے، اس ہوتے لعنت۔ سارے بولو بھئی لعنت اور لعنت۔ جیڑا چوڑا اتھے دا صحابہ نو بھونک دا اس تے لعنت۔ میں اپنی ذمہ داری نال گل کر رہا، بعد اس قبلہ کوئی پیر صاحب نو، حضرت نو، شاہ صاحب نو یا ساڑھے علماء نو کوئی تنگ کرے، انہاں نو کچھ نہیں کہنا، میں موجود ہاں۔ ذرا حضور واسطے گردن نہ رکھیاں، حضور دے غلامہ واسطے گردن نہ رکھیاں۔ ہاں جی اقبال کہنا دل بر محبوب حجازی بستیم، زی جہت بجگ دگر پہ بستیم۔ اقبال کہنا ہے کائنات دل آن دی کو جگہ اور حضور دی ذات ہے، پھر جنہ حضور نال دل آیا اسی انہاں نال بھی دل آ لیا، جنہ حضور دی ناموس واسطے، حضور دی حفاظت واسطے یار گردنہ کٹائیاں۔ میدان احد قبلہ 3 صحابہ حضور دے سامنے کٹ گئے، اپنے ٹکڑے کرا دیتے، جانیں دے دیتیاں، نعرہ کوئی سی وجہی دونا وجہ کا، نفسی دونا نفسے کا۔ اور کمینیوں کافروں حضور کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ہمارا چہرہ جو کٹنے کے لیے حاضر ہے، ہمارا جسم جو کٹنے کے لیے حاضر ہے۔ اس واسطے میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہا ہاں، حضور دی شانت، حضور دے صحابہ والے بیت دی شانت، بزرگان دین دی شانت، ایک حرف کے ایک ذرہ پر ایک ذرے دی کروڑواں حصہ بھی گستاخی برداشت نہیں کیتی جائے گی۔ ہاں کسی نے کوئی مسئلہ ہے تو آ کے گل کرے تھے، ہاں آ کے گل کرے، ایمیں کوئی دنیا دا اٹھ کے چوڑا ٹاں کرتا رہے، کسی نے کوئی حق کوئی نہیں کوئی گل کرے۔ حضور دی عزت واسطے اسی یہ گردنہ رکھیاں ہوئیاں، بھاویں کوئی اتو آ کے بیٹھ دے وے، بھاویں کوئی تھلو آ کے بیٹھ دے وے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ یارہ کلمہ جب پڑھے آتے گل نہیں کرنی،